أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المقتولين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه وهو أصدق الصادقين، وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صلوات بھیجے محمد و محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. سورہ رعد کی 28ویں نمبر کی آیت کا ایک حصہ ہے کہ جس کو آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا. ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، بڑی مشہور و معروف آیت ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. آگاہ ہو جاؤ، اللہ کے ذکر سے دل کو سکون اور اطمینان ملتا ہے. اگر اس آیت کو، اس حصے کو آیت کے تھوڑا سا توجہ دی جائے تو دو مرحلے میں گفتگو ہوئی ہے. پہلا مرحلہ یہ ہے جو یہ کہہ رہا ہے، یعنی دو مرحلے کو سمجھنا ہوگا. پہلا مرحلہ یہ سمجھنا ہوگا کہ ذکر اللہ جو آیت میں کہا گیا ہے، الا بذکر اللہ، تو ذکر اللہ سے مراد کیا ہے. پھر دوسرے مرحلے میں گفتگو یہاں پر آئے گی کہ جو تطمئن القلوب کہا گیا ہے کہ دل کو سکون ملتا ہے، دل کو اطمینان ملتا ہے، قلب کو اطمینان ملتا ہے، تو کیسے دل مطمئن ہوتا ہے. اس دو مرحلے میں مختصر گفتگو آپ کے سامنے پیش کرنا ہے. ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر. اللهم صل على محمد وآل محمد. پہلے مرحلے میں گفتگو کا آغاز کرتے ہوئے کہ ذکر خدا کسے کہتے ہیں. عام طور پہ جو مشہور ہے اور جو ہم جانتے ہیں وہ یہ کہ زبان پر اللہ کا ذکر جاری کرنا، یعنی مثال کے طور پر سبحان اللہ کہنا، الحمدللہ کہنا، اللہ اکبر کہنا، تسبیحات اربعہ اپنی زبان پر جاری کرنا، لا الہ الا اللہ کا ورد اپنی زبان پر جاری کرنا، یا اور کوئی بھی آیت یا کوئی بھی دعا اپنی زبان پر ایک فقرے کو جاری کرنا، اس کو ذکر کہا جاتا ہے. یہ عمومی معنی ہے، سطحی معنی ہے ذکر خدا کا، یعنی ابتدائی معنی ہے، سٹارٹنگ لیول کا جو میننگ ہوتی ہے ذکر خدا کی. انکار نہیں ہے اس معنی سے، ایسا نہیں ہے کہ یہ معنی غلط ہے. یقیناً ہر ذکر، ہر آیت ذکر ہے پروردگار کی. اسی طریقے سے ہر ذکر جو کیا جاتا ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، یا اسی طریقے سے ذکر رکوع کہا جاتا ہے، ذکر سجدہ کہا جاتا ہے. تو جو چیز بھی زبان پر جاری ہوتی ہے اس کو
ذکر کہا جا سکتا ہے، لیکن یہ بہت ہی سطحی معنی ہے کہ انسان کی زبان جو ہے ذکر خدا میں مشغول رہے۔ اگر اس کے حقیقی معنی کو سمجھنا ہو، اس کے اپ گریڈڈ میننگ کو سمجھنا ہو، تو اس طریقے سے سمجھا جا سکتا ہے کہ یہاں ذکر سے مراد صرف یہ نہیں ہے کہ زبان سے جاری ہو اور قلب کو اطمینان حاصل ہو جائے گا، بلکہ مراد یہ ہے کہ جہاں زبان سے ذکر جاری ہو رہا ہے وہیں پر انسان کے تمام اعضاء و جوارح بھی ذکر خدا کریں۔ کیا آپ جانتے ہیں کائنات میں ہر چیز جو بھی کائنات میں ہے یسبح للہ ما فی السماوات والارض، اس کائنات میں جو چیز ہے اس کائنات میں وہ اللہ کی ذاکر ہے، وہ تسبیح کرتی ہے پروردگار کی، چاہے وہ ملک ہوں، چاہے وہ چرند ہوں، ہوائیں ہوں، فضا ہو، یا جو ہے حیوان ہوں، پتھر ہوں، در و دیوار ہوں، جتنی بھی چیزیں ہیں اس کائنات میں سب کے سب جو ہے اللہ کا ذکر کرتی ہیں۔ یہ صرف ایک انسان ہے کہ جس کو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ وہ اپنے اختیار سے ذکر خدا کرے، ورنہ ہر کائنات کے ذرے ذرے کو ذکر خدا کرنے پر وہ مجبور ہے، یعنی پروردگار عالم نے اس کو اس کیفیت میں خلق کیا ہے کہ وہ ذکر خدا اپنے اعتبار سے کرتی رہتی ہے، ہر چیز اپنے اعتبار سے ذکر خدا کرتی رہتی ہے۔ یہ صرف انسان ہے کہ اس کو اپنے اختیار سے ذکر خدا کرنا ہے۔ اب ذکر خدا ایک مرتبہ یہ ہے کہ انسان کی صرف زبان جو ہے اللہ کے ذکر میں مشغول ہوتی ہے، لیکن ایک مرتبہ مرحلہ یہ آتا ہے کہ صرف زبان ذکر میں مشغول نہیں ہوتی، بلکہ اعضاء و جوارح، انسان کے ہاتھ، انسان کے پیر، انسان کے دیگر اعضاء و جوارح سب کے سب ذکر خدا میں مشغول ہوتے ہیں۔ اس کو ذاکر حقیقی کہا جاتا ہے۔ ورنہ اگر صرف یہ معنی لے لیا جائے کہ زبان پر ذکر خدا جاری ہو، توجہ کریے گا اس پہ، ایک یہاں مثال کے ذریعے سے ایک مزاح بھی ہے اپنی جگہ پر، اس کے ذریعے سے بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ ایک شخص جو ہے دکان پر بیٹھا ہوا تھا مثال کے طور پر، اور وہ جو ہے نامحرم جو ہے نظروں سے گزر رہی تھی۔ اب جیسے ہی نامحرم کوئی گزرے تو دیکھتا جا رہا ہے نامحرم کو، اور زبان پر جو ہے استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ ایک نامحرم گزری، استغفر اللہ کہا، دوسری نامحرم گزری، دیکھتا جا رہا ہے، نظر نہیں ہٹا رہا ہے، دوسری نامحرم گزری، پھر استغفر اللہ ربی واتوب الیہ کہا، پھر تیسری گزری، ویسے ہی نظر نہیں جھکا رہا ہے، زبان پر ذکر خدا جاری ہے، استغفار کرتا جا رہا ہے۔ لڑکا چھوٹا سا بیٹھا ہوا تھا، جب چوتھی نامحرم گزری تو یہ کسی کام میں مشغول ہو گیا تھا، توجہ اس کی نہیں ہو پائی، تو اس لڑکے نے جو ہے بابا کو متوجہ کیا کہ بابا بابا وہ ایک استغفر اللہ جا رہی ہے۔ ایک صلوات بھیجئے محمد و آل محمد پر۔ تو یہ کیفیت نہ ہو ذکر کی کہ زبان جو ہے ذکر خدا میں ہر وقت اللہ اللہ زبان سے جاری ہے، لیکن اعمال و کردار اور رفتار و گفتار انسان کی جو ہے اس کے برخلاف عمل کر رہا ہو، اس کے برخلاف عمل کر رہی ہو۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ انسان کے تمام اعضاء و جوارح تمام، یعنی کیا؟ یعنی تمام اعضاء و جوارح ذکر خدا میں مشغول ہوں۔ ہاتھ سے کیسے ذکر خدا ہوگا؟ یعنی یہاں پر پھر دوسرا معنی کرنا پڑے گا ہم کو، یعنی الا بذکر اللہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف زبان سے ذکر خدا جاری کیا جائے، توجہ، الا بذکر اللہ کا مطلب یہ ہے کہ آگاہ ہو جاؤ۔ اتنی اہم بات ہے کہ پروردگار خود کہہ رہا ہے کہ آگاہ ہو جاؤ، توجہ کرو اس بات پر۔ کیا؟ اللہ کے ذکر سے اطمینان قلب حاصل ہوتا ہے۔ یہ ذکر خدا کیا ہے؟ صرف زبان سے جاری ہونے کا نام نہیں ہے، بلکہ انسان کے افعال و کردار، یعنی پھر ہم کو ترجمہ اس طریقے سے کرنا پڑے گا کہ آگاہ ہو جاؤ ذکر اللہ۔ ذکر اللہ سے مطلب یہ ہے بذکر اللہ، بذکر اللہ سے مراد یہ ہے کہ انسان یاد خدا میں رہے، یعنی جب انسان یعنی اب یہاں پر معنی یہ نہیں ہوگا کہ صرف زبان سے انسان جو ہے اللہ کا ذکر کرے، نہیں، بلکہ ہر وقت انسان جو ہے یاد خدا میں رہے،
یعنی بزنس کر رہا ہے تو یاد خدا میں رہے، سپورٹس کھیل رہا ہے تو یاد خدا میں رہے، مجلس میں بیٹھا ہوا ہے یاد خدا میں رہے، بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے یاد خدا میں رہے، ٹی وی دیکھ رہا ہے، موبائل میں سیریل دیکھ رہا ہے یاد خدا میں رہے۔ یعنی جو بھی کام کر رہا ہے اس وقت جو ہے یاد خدا میں رہنا چاہیے۔ یاد خدا میں رہنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان اس بات کی طرف توجہ کرے کہ جو کام میں کر رہا ہوں آیا میرا پروردگار اس کام سے راضی ہے یا راضی نہیں ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ جو کام میں کر رہا ہوں میرا پروردگار اس سے راضی نہیں ہے۔ اگر اس طریقے سے انسان زندگی گزارے گا، توجہ، اگر اس طریقے سے انسان زندگی گزارے گا کہ ہر لمحہ انسان جو ہے یاد خدا میں رہے گا، تو پھر مرحلہ یہ آ جاتا ہے کہ پروردگار عالم آواز دیتا ہے کہ اذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ اب پہلے مرحلے میں ابتدائی معنی کے ذریعے سے کہ ذکر کا مطلب ہوتا ہے زبان سے ذکر خدا کرنا، خدا کی یاد کرنا زبان سے، اگر صرف اس معنی کو لے لیا جائے اور ترجمہ کیا جائے تب بھی ترجمہ اپنی جگہ پر صحیح ہوتا ہے، اور اس کا مصداق واضح طریقے سے ہم کو ملتا ہے کہ جو بھی انسان جو ہے زبان سے اللہ کا ذکر کرے گا، پروردگار یہ ضمانت لے رہا ہے، پروردگار یہ وعدہ کر رہا ہے، پروردگار یہ پرومس کر رہا ہے کہ وہ بھی جو ہے تم میرا ذکر کرتے جاؤ، میں تمہارا ذکر جو ہے لوگوں کی زبانوں پہ جاری کرتا جاؤں گا۔ توجہ کریے گا، تم میرا ذکر کرتے جاؤ، تم مجھے یاد کرتے جاؤ۔ ابھی صرف معنی یاد کرنے کا نہ رکھیے، صرف زبان سے اگر کہے انسان، زبان سے ذکر خدا جاری کرتا جائے تو یہاں پر ترجمہ اس طریقے سے کیا جا سکتا ہے، تم میرا ذکر کرتے جاؤ، میں تمہارا ذکر جو ہے لوگوں کی زبانوں پہ جاری کرتا جاؤں گا۔ اور تاریخ میں ایسا ذاکر ملا کہ جس نے ہر لمحے پر خدا کا ذکر کیا، چاہے قعود کی حالت میں ہو، چاہے قیام کی حالت میں ہو، چاہے سجود کی حالت میں ہو، ہر حالت میں وہ ذکر خدا کرتا گیا، اور اس طریقے سے ذکر خدا میں مشغول رہا کہ پروردگار عالم نے اس کی زبان کو پہلے مرحلے میں لسان اللہ قرار دے دیا۔ پہلے مرحلے میں اس کی زبان کو لسان اللہ قرار دے دیا، اور صرف اسی پر بات ختم نہیں ہو گئی، بلکہ لسان اللہ کرنے کے ساتھ ساتھ اب یہ زبان جو ذکر کر رہی ہے پروردگار کا، یہ زبان جس طریقے سے پروردگار کا ذکر کر رہی ہے، پروردگار کو اتنی زیادہ پسند آ گئی، توجہ، اتنی زیادہ پسند آ گئی کہ پروردگار نے کہا کہ وہ چیز کہ جس کو میں اپنے لیے مخصوص کرتا ہوں، یعنی میری عبادت، اس میں کسی کو شریک نہیں کرتا، وہ چیز جس کو میں اپنے لیے مخصوص کرتا ہوں، یعنی میرا سجدہ، یعنی میرا قیام، یعنی میرے لیے جو قعود ہوتا ہے، یعنی میرے لیے جو بھی ذکر کیا جاتا ہے، اس کو جو میں نام دیتا ہوں وہ نام تمہارے ذکر کے لیے مخصوص کر دوں گا۔ میں اپنے قیام و سجود و قرات و سجدے اور تشہد کے لیے، قنوت کے لیے اگر ایک نام انتخاب کرتا ہوں تو اس کو عبادت کہا جاتا ہے۔ تو صحیح کہ تم میرا ذکر کرتے جاؤ، تمہارے ذکر کو میں عبادت کر دوں گا۔ یہی وجہ ہے کہ اب روایت میں ملتا ہے ذکر علی ابن ابی طالب عبادہ، زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، اپنی مجلسوں کو زینت دو علی ابن ابی طالب کے ذکر سے۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ علی کا ذکر عبادت ہے۔ کیوں عبادت ہے؟ لأن ذکرہ ذکری، کیونکہ پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ علی کا ذکر میرا ذکر ہے، اور میرا ذکر پروردگار کا ذکر ہے، اور پروردگار کا ذکر جو ہے عبادت ہے۔ ایک صلوات بھیجئے محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ نعرہ رسالہ، نعرہ یہ ایک مرحلہ ہے گفتگو کا کہ اگر انسان ظاہری طور پر صرف زبان سے اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جائے اور حرام سے اجتناب کرتا رہے، حرام سے اپنے آپ کو پرہیز کرتا رہے، واجبات کی ادائیگی کرتا رہے، صرف ذکر خدا کرتا رہے، تو پروردگار اس مرحلے پر لا کر انسان کو رکھتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد دوسرا مرحلہ یہ آتا ہے کہ جہاں اگر اس طریقے سے ترجمہ کرے کہ تم میری یاد میں رہو، میں تمہاری یاد میں رہوں گا، تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا۔ یہ بہت اہم ہے عزیزو کہ خدا انسان پر توجہ کرے، خدا انسان پر توجہ کرے، یعنی اگر اس مرحلے پر انسان اپنے آپ کو پہنچا لے جائے کہ پروردگار عالم اس کو اس کے حال پر چھوڑ نہ دے،
بلکہ اس کی طرف توجہ کرے۔ کیسے ہوگا یہ؟ دعا میں آیا ہے اللہم لا تقلنی الی نفسی طرفت عین ابدا، اے میرے پروردگار لمحہ بھر کے لیے، لمحہ بھر کے لیے، کتنی مدت کے لیے؟ طرفت عین، طرفت عین کہتے ہیں یہ آنکھ جو پلک جھپکتی ہے، یعنی بلنکنگ آف آئیز، کتنی دیر لگتی ہے اس میں؟ 1 سیکنڈ سے بھی کم کی مدت۔ اس مدت میں بھی مجھے میرے اوپر نہ چھوڑ دینا۔ خدا سے کہہ رہے ہیں، بندہ خدا سے کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ لمحہ بھر کے لیے مجھے میری حالت پر نہ چھوڑ دینا، کبھی بھی، یعنی زندگی کے کسی مرحلے میں بھی مجھے اپنی حالت پر نہ چھوڑ دینا۔ کیونکہ اگر امام زمانہ کے لیے ملتا ہے کہ امام زمانہ نے توقیع جو لکھی تھی اس میں کہا تھا کہ اگر ہم تم سے اپنی نظر کرم کو لمحہ بھر کے لیے ہٹا لیں، یہ کون ہے؟ حجت خدا کیا کہہ رہے ہیں؟ لمحہ بھر کے لیے اگر ہم اپنی نظر کرم کو تم سے ہٹا لیں تو دشمن تم کو نابود کر دے گا۔ کون کہہ رہا ہے؟ حجت خدا۔ حجت خدا یہ جملہ کہہ رہا ہے۔ اب ذرا تصور کریے کہ حجت خدا کی نظر لمحے بھر کے لیے اگر ہٹ جائے تو انسان نابود ہو جائے گا۔ تو جو خالق حجت خدا ہے اگر وہ اپنی نظر جو ہے لمحے بھر کے لیے پھیر لے، پھر نتیجہ اس کا کیا ہوگا؟ پھر انسان کا انجام کیا ہوگا؟ اور یہ دعا پیغمبر نے بھی کی ہے۔ اس دعا کو بنی ثقیف نامی کفار کا ایک قبیلہ تھا، اس کا ایک وفد آیا تھا پیغمبر کے پاس، اور آنے کے بعد کہا کہ ہم اسلام لانے کو تیار ہیں، لیکن کچھ شرطیں ہیں۔ توجہ، کچھ شرطوں کے ساتھ ہم اسلام کو قبول کریں گے۔ ہمارے یہاں یہ بھی چیز ہوتی ہے، بس یہ ہے کہ ہم توجہ نہیں کرتے، یعنی ہم ان چیزوں کو بنام اسلام بہت اچھی طریقے سے کرتے ہیں کہ جہاں تک ہمارا پرسنل فائدہ اٹیک نہیں ہوتا اس وقت تک ہم اسلام پر بہت اچھے سے عمل کرتے ہیں، لیکن جہاں ہم کو یہ نظر آتا ہے کہ ہمارا پرسنل پروفٹ یہاں پر خطرے میں ہے، وہیں پر اسلام پہ عمل کرنا ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ بنی ثقیف آئے، آنے کے بعد یہ شرط رکھی کہ ہم اسلام لانے کو تیار ہیں، لیکن کچھ شرطوں کے ساتھ۔ پہلی شرط یہ ہے کہ ہم خدا کی بارگاہ میں جھکیں گے نہیں، یعنی سجدہ اور رکوع نہیں کریں گے۔ ہم خدا کی عبادت کرنے کو تیار ہیں، اس کو خدا ماننے کو تیار ہیں، لیکن ہم سجدہ اور رکوع نہیں کریں گے، جھکیں گے نہیں خدا کی بارگاہ میں۔ دوسری شرط یہ ہے کہ ہم جو ہے 1 سال تک، دوسری شرط یہ ہے کہ ہم اپنے ہاتھوں سے بتوں کو نہیں توڑیں گے، اور تیسری شرط یہ ہے کہ جو یہ بت، بڑا والا بت ہے جس کو لات کہا جاتا ہے، اس کو آپ چھوڑ دیجئے، اس سے ہم فائدہ اٹھائیں گے۔ توجہ کریے، عجیب شرطیں ہیں۔ پیغمبر نے کہا، جواب دیا کہ جو تمہاری پہلی شرط ہے کہ بغیر قیام و قعود کے تم جھکو گے نہیں خدا کے سامنے، اور قیام و قعود نہ ہو اور سجود نہ ہو، تو وہ دین نہیں ہے کہ جس میں سجدے نہ ہوں، وہ دین نہیں ہے، وہ اسلام نہیں ہے کہ جس میں خدا کے سامنے انسان سر تسلیم خم نہ کرے۔ تو لہٰذا یہ شرط تو گئی۔ دوسری شرط یہ ہے کہ تم نے کہا کہ لات، تو لات کے سلسلے میں یہ ہے کہ یہ بھی شرط تمہاری قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ اسلام آیا ہی اسی وجہ سے ہے کہ بتوں کی پرستش جو ہے نہ ہو، اور تم اسی کو شرط رکھ رہے ہو اسلام قبول کرنے کے لیے، تو یہ کون سا اسلام ہے؟ اور تیسری شرط تمہاری وہ یہ ہے کہ تم اپنے ہاتھوں سے بتوں کو نہیں توڑو گے، تو اس میں تمہیں اختیار دے دیتا ہوں۔ اب سوال یہ ہے کہ پیغمبر نے اختیار دیا کیوں؟ پیغمبر نے اختیار دیا کیوں؟ ضرورت واضح ہے، جواب اس کا واضح ہے کہ پیغمبر دل ہی دل میں سوچ رہے ہیں تم توڑو نہ توڑو، ہمارے پاس بت شکن پہلے سے موجود ہے کہ جو اکیلا کافی ہے، جس کو میں اپنے دوش پر جب بھی چڑھا دوں گا 360 بت اکیلا توڑ دے گا، تمہارے توڑنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ایک صلوات بھیجئے محمد و آل محمد پر۔ نعرہ
اب جب مرحلہ یہاں تک پہنچ گیا، دیکھ لیا کہ پیغمبر جو ہے کسی طریقے سے تیار نہیں ہے، تو اب چوتھا آپشن رکھا کہ اچھا ایک کام کرتے ہیں، 1 سال تک کے لیے آپ ہمارے بتوں کو چھوڑ دیجئے کہ اس کے جو بھی فائدہ ہوگا ہم اس کی عبادت نہیں کریں گے، ساری شرطیں آپ کی منظور، جو آپ کہہ رہے ہیں وہ کریں گے، ہم جھکنے کو بھی تیار ہیں، ہم جو ہے اپنے ہاتھوں سے بت بھی توڑ دیں گے، لیکن 1 سال ہم جو ہے بتوں کی پرستش نہیں کریں گے، جو فائدہ آئے گا، جو اس پہ چڑھاوا آئے گا، جو اس پر جو ہے تحفے انعامات بت کے اوپر پڑتے ہیں، وہ تحفے انعامات ہم لے 1 سال تک، 1 سال کے بعد ہم بت اپنے ہاتھوں سے توڑ دیں گے۔ تو پیغمبر دیکھیں بزنس ہو رہا ہے، اس کو کہا جاتا ہے بزنس، خدا کے ساتھ بزنس۔ تو پیغمبر کچھ جواب دینا ہی چاہ رہے تھے کہ ایک مرتبہ آئے پروردگار آئی کہ خبردار پیغمبر نرم گوشہ اختیار نہ کرنا، جو ہم نے تم کو وحی کر رکھی ہے اس وحی پر باقی رہنا۔ اب جیسے ہی یہ آیت آئی اس وقت پیغمبر کی زبان پر یہ جملہ آیا فوراً کہ پروردگارا اللہم لا تقلنی الی نفسی طرفۃ عین ابدا، پروردگارا ایک لمحے کے لیے بھی مجھ کو میرے حال پر نہ چھوڑ دینا، ایک لمحے کے لیے بھی، زندگی کے کسی مرحلے میں ایک لمحے کے لیے بھی مجھ کو میرے حال پر نہ چھوڑ دینا۔ جناب موسیٰ علی نبینا و آلہ، میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ اگر پروردگار نظر کرم موڑ دے تو پھر نتیجہ کیا ہوتا ہے۔ جناب موسیٰ علی نبینا و آلہ کلیم خدا ہیں، ذاکر خدا ہیں، پروردگار سے گفتگو کرتے ہیں، مناجات کرتے ہیں۔ کوہ طور پر جا رہے تھے مناجات کرنے کے لیے، راستے میں ایک انسان ملا جو خدا پر ایمان رکھتا ہے، جناب موسیٰ پر ایمان رکھتا ہے، لیکن بنی اسرائیل میں سے ہے، تو وہ بنی اسرائیل کی جو خصلت تھی وہ اپنی جگہ پر باقی تھی۔ آنے کے بعد جناب موسیٰ سے کہتا ہے کہ یا نبی خدا، آپ جا رہے ہیں پروردگار سے گفتگو کرنے کے لیے، مناجات کرنے کے لیے، تو ذرا سا میرا پیغام پہنچا دیجیے گا خدا تک۔ پیغام یہ پہنچائیے گا کہ میں نے جتنے گناہ ممکن ہو سکتے تھے، اچھا عجیب عجیب کھوپڑی کے لوگ پائے جاتے تھے، ایک صلوات بھیجیے محمد و آل محمد پر۔ مطلب انسان کس مرحلے پر پہنچ جائے، آپ ذرا تصور کریے کہ نمرود، شداد، فرعون جو ایسے کھوپڑی رکھتے تھے کہ یہاں سے تیر چلائیں گے تو خدا کی لگ جائے گی۔ آج ہم تعجب کرتے ہیں کہ کیسے یہ فکر ہوگی، لیکن آج بھی ہم یہ فکر دیکھ رہے ہیں کہ پروردگار عالم کے پیر ہے، وہ جنت میں ڈالے، جہنم میں ڈالے گا تو آگ خاموش ہو جائے گی، حل من مزید کی آواز آئے گی۔ یہ سب اعتقادات آج بھی موجود ہیں، آج کی اس ترقی یافتہ دنیا میں یہ سب اعتقادات موجود ہیں۔ ہم دیکھ رہے ہیں آج کی اس ترقی یافتہ دنیا میں لوگ جو ہے بت کے سامنے سر جھکا رہے ہیں۔ بہرحال آنے کے بعد کہا کہ یا نبی خدا میرا ایک پیغام پہنچا دیجیے گا۔ اب جناب موسیٰ نے کہا کیا پیغام ہے؟ کہا جا کے خدا سے کہیے گا کہ جتنا گناہ ممکن تھا میں نے اپنی زندگی میں سارے گناہ انجام دیے، لیکن وجہ کیا ہے کہ تیرا عذاب ابھی تک نازل نہیں ہوا میرے اوپر۔ یعنی خدا کو چیلنج کرنا، خدا کو چیلنج کرنا۔ جناب موسیٰ گئے، کوہ طور پہ پہنچے، عبادتیں کرنا شروع کیا پروردگار کی، مناجات کرنا شروع کیا، پروردگار سے گفتگو کرتے گئے یہاں تک کہ مناجات ختم کیا، پروردگار سے گفتگو ختم ہوئی، جناب موسیٰ چلنے لگے۔ جیسے ہی جناب موسیٰ نے رخ موڑا ویسے ہی خدا کی طرف سے آواز آئی کہ موسیٰ میرے ایک بندے نے ایک پیغام بھیجا تھا، تم نے پیغام نہیں پہنچایا۔ تو کہا کہ پروردگارا تو ہر چیز سے عالم ہے، ہر چیز سے آگاہ ہے، اور مجھے شرم آ رہی ہے، مجھے حیا آ رہی ہے کہ میں ان جملوں کو کہ جو اس نے کہا ہے، ان الفاظ کو کہ جو اس نے کہا ہے وہ تیرے سامنے ادا کروں۔ کہا اچھا تو میرا پیغام جا کے اس تک پہنچا دینا کہ میں نے اس کو عذاب میں مبتلا کر دیا ہے اور اس کو اس بات کی خبر بھی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ وہ مرحلہ ہے کہ جہاں پر انسان کو ڈرنا چاہیے، جہاں انسان کو خوف کھانا چاہیے اور اپنی زندگی پر نظر ثانی کرنا چاہیے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ عذاب خدا ہمارے اطراف میں ہم کو گھیرے ہوئے ہے اور ہم اس بات کی طرف متوجہ بھی نہیں ہیں کہ عذاب خدا ہم کو گھیرے ہوئے،
یہ بہت خطرناک مرحلہ ہے. دیکھیے ایک مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ انسان عذاب میں مبتلا ہے اور متوجہ ہو جاتا ہے کہ شاید ہو سکتا ہے میں نے یہ غلطی کی ہو جس کی وجہ سے مجھے یہ سزا مل رہی ہے. زندگی میں جو مشکلات انسان سامنا کرتا ہے یا جو نعمتوں میں اضافہ ہونے لگتا ہے، ایک بارگی آپ دیکھتے ہیں نعمت زیادہ ہونے لگی تو بہت زیادہ خوش نہ ہوئیے گا کہ ایک بارگی نعمت زیادہ ہونے لگی. نعمت اگر زیادہ ہو تب بھی خوف خدا، شکر کے ساتھ ساتھ خوف خدا. کہیں ایسا تو نہیں کہ پروردگار نے مجھے میرے حال پہ چھوڑ دیا ہے. اور اگر نعمت کم ہو رہی ہے، کہیں سے رزق میں کمی آ رہی ہے، زندگی میں مشکلات آ رہی ہے، تو وہاں پر بھی پہلے شکر، پروردگارہ تیرا شکر، کیونکہ تو نے مجھے مبتلا کیا، تیرے ابتلا کی وجہ سے، تو نے جو مجھے مبتلا کیا ہے اس کی وجہ سے میں تیری طرف متوجہ ہو رہا ہوں. کیونکہ اب انسان رزق کی کمی ہوگی یا کسی چیز میں مشکل میں گرفتار ہوگا تو فوراً خدا کی طرف متوجہ ہوتا ہے. یہ اپنی جگہ پر شکر کرنے کا مقام ہے کہ پروردگارہ شکر تیرا، تو نے مجھے ایک امتحان میں، ایک آزمائش میں ڈالا کہ جس کی وجہ سے میں تیری طرف متوجہ ہوا. یہ پہلا مرحلہ. اور دوسرا مرحلہ یہ بھی توجہ کرتے رہیں کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ میرے کسی گناہ کی سزا ہو. اور اب اس کے بعد بہت سخت مرحلہ ہے کہ انسان اس بات سے غافل ہو جائے، عذاب خدا متوجہ ہو، اس کے عذاب اس کے اوپر آ گیا ہو، لیکن اس کے باوجود اس بات سے غافل ہے کہ عذاب میرے اوپر ہے. یہ مرحلہ بہت سخت ہے. یعنی کیا؟ یعنی عذاب جو ہے ملٹیپلائی ہو رہا ہے گویا، یعنی ہر دن جو گزر رہا ہے وہ عذاب میں زیادتی ہوتی چلی جا رہی. کیوں؟ کیونکہ یاد خدا سے غافل ہوتا چلا جا رہا ہے، ذکر خدا سے غافل ہوتا چلا جا رہا ہے. جتنا جتنا ذکر خدا سے غافل ہوتا جائے گا اتنا اضافہ ہوتا چلا جائے گا. اور پھر اس کے بعد ہوتا کیا ہے؟ جناب موسیٰ کو کیا کہا پروردگار عالم نے؟ میں نے اس کو عذاب میں مبتلا کر دیا ہے اور اس کو اس بات کی خبر بھی نہیں ہے کہ یہ عذاب میں مبتلا ہے. تو جناب موسیٰ نے پوچھا کہ پروردگارہ یہ تیرا عذاب کون سا عذاب ہے جو تیرا بندہ متوجہ بھی نہیں ہے؟ کہا میں نے اس کے دل سے اور اس کی زبان سے ذکر خدا کو چھین لیا ہے. میرے ذکر کو میں نے اس کی زبان سے چھین لیا ہے. اب توجہ کریں، ہم لوگ جو نمازیں پڑھتے ہیں، ہم لوگ جو روزے رکھتے ہیں، ہم لوگ جو کبھی کبھی دل نہیں کرتا صبح اٹھنے کا، کبھی کبھی دل نہیں کرتا کہ جو ہے اٹھ کے 2 رکعت نماز پڑھیں، کبھی کبھی دل نہیں کرتا کہ جو ہے قرآن پڑھیں، کبھی کبھی دل نہیں کرتا دعاؤں کی طرف متوجہ ہوں، کبھی کبھی دل نہیں کرتا کہ شب جمعہ کو مسجد میں آئیں، کبھی کبھی دل نہیں کرتا جمعے کو مسجد میں جائیں، کبھی کبھی دل نہیں کرتا روزانہ کی نمازیں مسجد میں پڑھیں. یہ کیا چیزیں ہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ خدا ہم کو عذاب میں مبتلا کیے ہوئے ہے؟ ڈاٹ ڈاٹ ڈاٹ. ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. دیکھیں بہت سی باتیں بولنے والی نہیں ہوتی، سمجھنے والی ہوتی ہیں. انسان کا اگر شعور ہو تو خود اس کو سمجھ لے، توجہ کر لے اس پہ. ضروری نہیں ہے کوئی انسان کو متوجہ کرے. اور اس ممبر کی ذمہ داری بھی یہی ہے کہ اگر یہ ممبر اس ذمہ داری کو نہیں پورا کر رہا ہے تو یہ اپنی ذمہ داری نہیں پوری کر رہا ہے. لہٰذا بہت سی چیزیں جو ہے ڈاٹ 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 میں سمجھ جانا چاہیے کہ نتیجہ کیا ہے اس کا. تو انسان کو ہر وقت یہ توجہ رہنا چاہیے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ پروردگار نے مجھ سے نظر کرم پھیر لیا ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ جو میرا دل نہیں کر رہا ہے کچھ چیزیں کرنے کا، کہیں ایسا تو نہیں کہ میری گناہوں کی وجہ سے یہ چیزیں ہو رہی ہیں. اور اگر انسان اس چیز کی طرف متوجہ ہو جائے لمحہ بھر کے لیے، اور اگر یہ توفیق ہو جائے کہ اس کو سنے اور سننے کے بعد برداشت کر لے، تو یہاں پر شکر کا مقام ہے. یہ وہ مقام ہے کہ جہاں انسان کیا ہو جاتا ہے، جس طریقے سے توجہ، اگر انسان جو ہے اس مرحلے پر پہنچ جائے کہ متوجہ ہوتا جائے، چھوٹی چھوٹی زندگی کی چیزوں سے عبرت لیتا جائے اور متوجہ ہوتا جائے، چھوٹی چھوٹی چیزوں سے. بہت بڑا حادثہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ ایک کربلا رونما ہو تب انسان جو ہے ہدایت پائے. نہیں، انسان اپنی زندگی میں چھوٹے چھوٹے واقعات جو پیش آتے ہیں اس سے عبرت لیتا جائے. کہیں ایسا تو نہیں کہ پروردگار مجھے کچھ پیغام دینا چاہ رہا ہے، میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا، میں کیوں اتنی ترقی کرتا جا رہا ہوں اچانک. کہیں ایسا تو نہیں کہ پروردگار نے مجھے اپنی نظر کرم مجھ سے ہٹا لیا ہے، میں کیوں جو ہے مشکل میں پھنستا جا رہا ہوں. کہیں ایسا تو نہیں کہ پروردگار نے نظر کرم ہٹا لیا ہے مجھ سے. اس چیز کی طرف توجہ کرتا رہے. جب انسان توجہ ہوتی رہے گی، یعنی کیا؟ یعنی ذکر خدا ہوتا ہے. یعنی جیسے جیسے آپ کی توجہ بڑھتی جائے گی ویسے ویسے ذکر خدا میں اضافہ ہوتا جائے گا. ذکر خدا میں نے کہا کہ صرف زبان سے نہیں
بلکہ انسان کے اعضاء و جوارے سے، بلکہ انسان ہر وقت خدا کی یاد میں رہے، ہر لمحہ خدا کی یاد میں رہے۔ اور جب انسان اس مرحلے پر پہنچ جاتا ہے تو پروردگار کیا کہہ رہا ہے؟ اذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کرتا ہوں۔ مطلب کیا ہوا؟ جس طریقے سے میں نے محرم کے عشرے میں بیان کیا تھا کہ کبھی کبھی پوزیشن چینج ہو جاتی ہے، عاشق معشوق ہو جاتا ہے، معشوق عاشق ہو جاتا ہے، اسی طریقے سے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ذاکر مذکور ہو جاتا ہے۔ ذاکر اس کو کہتے ہیں کہ جو ذکر کرنے والا ہو، جو خدا کا ذکر کر رہا ہے اس کو ذاکر کہا جائے گا، اور جو خدا جس کا ذکر ہو رہا ہے وہ مذکور کہا جائے گا۔ کبھی کبھی پوزیشن چینج ہو جاتی ہے، یعنی انسان نے اتنا ذکر کیا پروردگار کا، اس طریقے سے یاد خدا میں وہ رہا کہ اب پوزیشن چینج ہو گئی ہے۔ اب نہ یہ کہ انسان ذاکر ہے بلکہ انسان مذکور ہو گیا ہے، اور اس انسان کا ذاکر جو ہے خدا ہو گیا ہے۔ اس انسان کا ذاکر جو ہے خدا ہو گیا ہے، یعنی اب وہ ذکر کرتا رہے گا تمہارا۔ تم اس کے لیے اپنے آپ کو پیش کر کے تو دیکھو، تم اس کے سامنے اس کا ذکر کر کے تو دیکھو، تم ہر وقت اس کی طرف متوجہ ہو کر تو دیکھو۔ تمہاری اولاد دنیا سے جا رہی ہے، تمہارے نظروں کے سامنے سے تمہاری اولاد کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا، تمہاری نظروں کے سامنے سے تمہارے جوان بیٹے پر برچھی لگائی گئی، تمہاری نظروں کے سامنے سے تمہارے بھائی کے بازو قلم کر دیے گئے، لیکن اس کے باوجود بھی نہ سجدے میں کمی آئی، نہ لمحہ بھر کے لیے خدا سے غفلت ہوئی، نہ لمحہ بھر کے لیے یہ بھی پتا ہے کہ تمہارے مرنے کے بعد تمہارے خاندان والوں کو، تمہاری بیویوں کو، تمہاری جو ہے اہل خانہ کو اسیر کیا جائے گا، زنجیریں پہنائی جائیں گی، طوق کے سلاسل ہوگی، تماچے ہوں گے، درے لگائے جائیں گے۔ ان سب کے باوجود لمحہ بھر کے لیے انسان ہے، ایک بندہ نظر آتا ہے کربلا کے میدان میں جو لمحہ بھر کے لیے ذکر خدا سے غافل نہیں ہوتا، لمحہ بھر کے لیے شمر کا خنجر چل رہا ہے اور زبان پر ذکر خدا ہے۔ جب ذکر اس طریقے سے انسان کے وجود کے ساتھ مل جاتا ہے، اکٹھا ہو جاتا ہے، عجین ہو جاتا ہے، تو پھر اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ظالم ظاہر میں تو سر و تن میں جدائی کر دیتا ہے، لیکن اگر حقیقت دیکھا جائے تو ذاکر کو ذکر خدا سے محروم نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ نو کے نیزہ پر چڑھنے کے بعد بھی قرآن کی تلاوت کرتا ہوا نظر آئے گا، اللہ کا ذکر کرتا ہوا نظر آئے گا، یہ بتائے گا نو کے نیزہ پر چڑھنے کے بعد کہ دیکھو ہم جو ہے ذکر خدا میں اس بات کے محتاج نہیں ہیں کہ ہمارا سر جو ہے ہمارے تن سے جدا ہو، تم سر و تن میں جدائی کر سکتے ہو، ذاکر کو ذکر خدا سے جو ہے محروم نہیں کر سکتے۔ ایک صلوات بھیجئے محمد و آل محمد پر۔ اب جب یہاں پر مرحلہ آ جاتا ہے تو پھر وہ پروردگار عالم جب جنگ کے لیے نکلے تو آواز دے رہا ہے، کیا؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ میں نے ابتدائی آیت میں پڑھا تھا، دو مرحلے میں گفتگو ہے، ایک ذکر خدا میں گفتگو ہے کہ ذکر خدا کو سمجھیں، یعنی کیا؟ یعنی یاد خدا میں رہنا، اور دوسرا اس کا نتیجہ کیا ہے؟ تطمئن القلوب، دل کو جو ہے سکون ملتا ہے، دل کو آرام ملتا ہے۔ اب میدان جنگ میں نکلے، آواز قدرت آئی، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ کے مالک، ارجعی الی ربک، اپنے پروردگار کی طرف پلٹو، فادخلی فی عبادی، میرے پاک بندوں میں شامل ہو جاؤ، وادخلی فی جنتی، میری جنت میں داخل ہو جاؤ۔ یہ ہے نفس مطمئنہ کے مالک۔ اور جب انہی کا بیٹا جب زندگی گزارتا ہے اور اپنی امامت کا دور شروع کرتا ہے تو اب اس طریقے سے ذاکر خدا ہو جاتا ہے کہ ہر لمحہ جو ہے ذکر خدا میں مشغول ہے، ہر لمحہ ذکر خدا میں مشغول ہے، اور اتنا ذکر خدا میں مشغول ہو جاتا ہے، اتنا ذکر خدا میں مشغول ہو جاتا ہے کہ پھر دنیا کی کوئی چیز اس کو جو ہے ذکر خدا سے غافل نہیں کر سکتی۔ اب نماز کے لیے کھڑے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھتے پڑھتے اچانک ایک بیٹا جو ہے کنویں میں گر گیا۔ چوتھے امام ہمارے نماز پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھتے پڑھتے
ایک بیٹا کنویں میں گر جاتا ہے. اب گھر میں ایک شور مچ گیا. بچے کی ماں چیخ رہی ہے, پکار رہی ہے, چلا رہی ہے, اور ادھر چوتھے امام ہیں کہ ذرہ برابر توجہ خدا سے نہیں ہٹ رہی ہے. ذرہ برابر نماز میں کوئی فرق ہی نہیں پڑا, جیسے کچھ ہوا ہی نہیں. یعنی معاذ اللہ اگر ہم لوگ یہ کام کریں تو کہا جائے عجیب بے حس آدمی ہے, عجیب بے غیرت آدمی ہے کہ اس طریقے سے بچہ کنویں میں گر رہا ہے. اچھا ایسا کریے گا بھی نہیں, یہ صرف امام کے لیے معجزہ ہوتا ہے, ایسا کریے گا بھی نہیں ورنہ بچہ ڈوب جائے گا, کیونکہ ہماری نمازوں میں وہ طاقت نہیں ہے. ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر. پارے دیگر صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر. اب ذکر خدا میں مشغول ہیں, ذرہ برابر جو ہے توجہ نہیں ہٹ رہی ہے, یہاں تک کہ نماز تمام کیا, اور جیسے ہی نماز تمام کیا دیکھا کہ پانی خود بخود اوپر آیا, اور بچہ جو ہے اتنا اوپر پانی آ گیا کہ بچہ آسانی کے ساتھ جو ہے باہر آ گیا. بچے کا ہاتھ پکڑا اور ماں کی طرف متوجہ ہوئے, بچے کی ماں کی طرف, کیونکہ ماں جو ہے شور و غل کر رہی تھی. کہا سنو تم یہ چاہ رہی تھیں کہ میں اپنی توجہ خدا سے ہٹا لوں. مجھے اس بات کا ڈر تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اپنی توجہ اس سے ہٹا لوں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اپنی توجہ مجھ سے ہٹا لے, کیونکہ اگر وہ اپنی توجہ مجھ سے ہٹا لیتا تو یہ پانی اوپر نہ آتا. وہ ایسا ہے کہ جس نے یوسف کو کنویں سے نکالا ہے, وہ خوب جانتا ہے کس کی مدد کب کرنی چاہیے اور کیسے کرنا چاہیے. ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اس کی طرف متوجہ رہیں. ایک صلوات بھیجئے محمد و آل محمد پر. یہ ہے اطمینان قلب, یہ ہے سکون قلب. انسان اس مرحلے پر آ جاتا ہے کہ اس کا دل لمحے بھر کے لیے جو ہے مضطرب نہیں ہوتا. اس کا دل دنیا کی جتنی مصیبتیں آتی جائیں لمحے بھر کے لیے اس کا دل جو ہے پریشان نہیں ہوگا. گریا تو ہوگا لیکن گریا پریشانی کی علامت نہیں ہے, بلکہ گریا جو ہے اطمینان نفس کی علامت ہے. ہم جو روتے ہیں دنیا والوں کو یہ بتاتے ہیں کہ دیکھو ہم مطمئن ہیں, ہم رو رہے ہیں, اپنے رونے پر ہم خوش ہیں. ہم اس بات پر خوش ہیں کہ پروردگار نے ہم کو مظلوموں میں قرار دیا ہے. ہم کو اس بات کی خوشی ہے کہ پروردگار عالم نے ہم کو یہ گریا جیسی دولت دی ہے. تم جو نہیں رو رہے ہو تم کو پریشان ہونا چاہیے, تم کو مضطرب ہونا چاہیے. اور ہم یہ دیکھتے ہیں دنیا میں کہ آنسو ہمارے بہتے ہیں, خنجر ان کے دلوں پر چلتے ہیں. ایک صلوات بھیجئے محمد و آل محمد پر. لہٰذا اب یہ امام جہاں ذکر خدا میں اس طریقے سے مشغول رہتے ہیں کہ کبھی سجدے میں گئے اور حجر اسماعیل کے پاس سجدے میں گئے. طاؤس یمانی کہتے ہیں کہ میں نزدیک ہوا اور میں نے سوچا کہ یہ خاندان رسالت سے تعلق رکھتے ہیں, ضرور سجدے میں کوئی ایسی دعا ہوگی کہ جو میرے کام آئے گی. ایک مرتبہ نزدیک گئے اور سننے کی کوشش کی کہ امام کیا ذکر جو ہے سجدے میں کہہ رہے ہیں. جب متوجہ ہوئے تو دیکھا کہ امام کہہ رہے ہیں عبیدک بفنائک, الہی عبیدک تیرا بندہ بفنائک تیری بارگاہ میں حاضر ہے. مسکینک بفنائک تیرا مسکین تیری بارگاہ میں حاضر ہے. فقیرک بفنائک تیرا فقیر تیری بارگاہ میں حاضر ہے. سائلک بفنائک تیرا سائل تجھ سے سوال کرنے والا تیری بارگاہ میں حاضر ہے. طاؤس یمانی کہتے ہیں کہ یہ ذکر جب بھی میرے ساتھ مشکل پیش آئی میں نے اس ذکر کو اپنی زبان پر جاری کیا اور میری مشکل آسان ہو گئی. 4 جملے ہیں, اس کو ہم اپنی زندگی میں یاد کر لیں اور جب مشکل کے وقت میں گرفتار ہوں یہ 4 جملے اپنی زبان پر جاری کرتے رہیں. عبیدک بفنائک, مسکینک بفنائک, سائلک بفنائک, فقیرک بفنائک. یہ 4 جملے ہیں.
ایک مرحلہ وہ آتا ہے کہ ایک شخص کہتا ہے کہ میں مسجد کوفہ میں داخل ہوا، دیکھا ایک نوجوان ہے کہ جو سر کو خاک پر رکھے ہوئے ہے، اور آپ نے دیکھا ہوگا کبھی کبھی جب ہم اعمال کرتے ہیں تو کہا جاتا ہے پیشانی سر پر رکھو، کہا جاتا ہے دائیں رخسار کو زمین پر رکھو، خاک شفا پر رکھو، بائیں رخسار کو خاک پر رکھو، لیکن وہ تصور جو سجدے کا ہے، وہ تصور اس واقعے سے سمجھ میں آتا ہے کہ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے، حقیقی سجدہ کسے کہتے ہیں۔ دیکھا کہ ایک نوجوان ہے کہ جو سر سجدے میں رکھے ہوئے ہے اور اپنے سر کو کبھی دائیں رخسار کو کبھی بائیں رخسار کو خاک سے آلودہ کرتا جا رہا ہے، زمین پر رکھے ہوئے ہے، چلچلاتی دھوپ ہے، زمین جل رہی ہے، سر سجدے میں رکھے ہوئے ہے، کبھی پیشانی سجدے میں رکھتا ہے، کبھی رخسار سجدے پہ رکھتا ہے، اور یہ جملہ کہتا جا رہا ہے کہ سجد وجہی لخالقی، میرے اس چہرے نے سجدہ کیا میرے خالق کے لیے، اور صرف سجدہ ہی نہیں کیا میرے خالق کے لیے، بلکہ میں نے اپنا چہرہ خاک آلود کر دیا، یعنی اس کثرت کے ساتھ سجدہ کیا اور اتنا زیادہ جو ہے اپنے رخساروں کو زمین پر رکھا کہ خاک جو ہے پورے چہرے کو آلودہ کر دیے ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں وہی جوان جو کہ چوتھے امام تھے ہمارے، وہ فرماتے ہیں کہ اس مرحلے پر پہنچنے کے بعد پھر کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ، یہ جو میں نے خاک سے اپنے چہرے کو آلودہ کیا ہے، یہ معمولی چہرہ نہیں ہے، وجہ اللہ کا مصداق ہے، یہ معمولی چہرہ نہیں ہے جو سر سجدے میں رکھے ہوئے ہے۔ آج ہم سوچتے ہیں کہ ہم نے عزاداری کر لی تو ہم جو ہے سجدوں سے بے نیاز ہو گئے، اب ہم کو سجدوں کی کیا ضرورت؟ سید الساجدین جو سب سے بڑا عزادار تھا وہ سید الساجدین ہے، ساجدین کی سید و سردار ہے، جو سب سے بڑا عزادار تھا وہ زین العابدین ہے، عبادتوں کی زینت ہے۔ تو ہم کیسے جملے ہم اپنی زبانوں پر جاری کرتے ہیں کہ عزاداری ہم کر لیں گے تو ہمیں ایک صلوات بھیجئے محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ایک مرتبہ سید سجاد کہتے ہیں کہ حقیقت بندگی یہی ہے، حق یہی ہے اس خالق کا کہ اپنے چہرے کو اس طریقے سے خاک آلود کر دیا جائے کہ اس کے سجدے کا حق ادا ہو جائے۔ یہ ہے سید الساجدین، ایسے ہی نہیں سید الساجدین کا خطاب ملا ہے۔ ہم لوگ ڈھونڈتے ہیں کوئی ایسی جگہ ملے جہاں نرم جگہ ہو، جہاں ہم نماز پڑھیں۔ ہم لوگ سوچتے ہیں کوئی ایسی جگہ ملے کہ جہاں پیشانی پہ زیادہ تکلیف نہ ہو۔ غلام کہتا ہے کہ میں نے دیکھا اپنے آقا کو، سید سجاد کو دیکھا کہ میدان میں جاتے ہیں اور ایسی زمین کو تلاش کرتے ہیں جو پتھریلی زمین ہو کہ جہاں پر سکون نام کی چیز نہ ہو، چلچلاتی دھوپ میں سر سجدے میں رکھ دیتے ہیں اور آواز دیتے ہیں لا الہ الا اللہ حقا حقا۔ 1000 مرتبہ یہی ورد اپنی زبان پر جاری کیے ہیں، لا الہ الا اللہ حقا حقا، لا الہ الا اللہ صدقا و ایمانا۔ عجیب مرحلہ ہے، سجدے پہ سجدے، ادھر کوئی نعمت ملی سجدہ، ادھر کوئی نعمت چھنی سجدہ، ادھر کسی کی ہدایت کی سجدہ، ادھر کوئی مصیبت آئی سجدہ، ادھر کوئی مشکل آئی سجدہ، سجدے پہ سجدے کرتے جا رہے ہیں۔ گویا سید سجاد کے پاس اور کوئی کام ہی نہیں تھا۔ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ یا یہ بندہ ہے جو ہر وقت خدا سے مناجات کرتا رہتا ہے، ہر وقت خدا کی بارگاہ میں گڑ گڑاتا رہتا ہے، ہر وقت خدا کی بارگاہ میں آنسو بہاتا رہتا ہے، ہر وقت خدا کی بارگاہ میں سجدہ کرتا رہتا ہے، ہر وقت خدا کی بارگاہ میں دعائیں کرتا رہتا ہے، اور یا یہ محسوس ہوتا تھا کہ ایک غمزدہ بیٹا ہے جو اپنے باپ کے لیے مسلسل گریہ کرتا جاتا ہے، مسلسل گریہ کرتا جاتا ہے۔ یقیناً سید سجاد کی آنکھیں صرف 2 چیزوں کے لیے روئی ہیں، یا اس چیز کے لیے روئی ہے کہ پروردگار کے سامنے اس کے سامنے جب حاضر ہوئے تو جب وضو کے لیے آئے تو کانپنے لگے، اور اتنا گریہ کیا
کہ وضو کا پانی جو ہے آلودہ ہو گیا، اس قدر گریہ کیا پروردگار کی بارگاہ میں۔ کہنے والے نے کہا کہ مولا آپ اس قدر گریہ کیوں کر رہے ہیں؟ کہا یہ تو دیکھو میں کس کے سامنے حاضر ہو رہا ہوں۔ اس کے سامنے اتنا گریہ کیا، اتنا گریہ کیا کہ بکائین میں ان کا شمار ہو گیا، سب سے زیادہ گریہ کرنے والوں میں شمار ہے۔ اور یا کبھی یہ نظر آتا ہے کہ جب پانی دیکھا تو اپنے بابا کی پیاس کو یاد کیا، جب پانی دیکھا تو ایک مرتبہ بے شیر یاد آ گیا، جب کسی جوان کو دیکھا علی اکبر یاد آ گیا، جب کسی شیرخوار بچے کو دیکھا تو اصغر یاد آ گیا، جب کسی جانور کو دیکھا تو ایک مرتبہ پوچھا کیا اس جانور کو پانی پلایا ہے جو ذبح کرنے لے جا رہے ہو؟ اور اتنا گریہ کرتے تھے، اتنا گریہ کرتے تھے کہ تاریخ میں ملتا ہے کہ کبھی کبھی آنسو خشک ہو جاتا تھا تو خون امام کی آنکھوں سے جاری ہونے لگتا تھا۔ ایک طالب علم تھا نجف میں، اس نے آیت اللہ حکیم کے پاس گیا اور جانے کے بعد کہنے لگا کہ آغا ہمیں یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، کچھ چیزیں مقتل میں ایسے ہی داخل کر دی گئی ہیں جس کی کوئی سند نہیں ملتی، جس کا کوئی ایویڈنس نہیں ملتا، جس کا کوئی پروف نہیں ملتا، کیسے ہم یقین کر لیں؟ اس طریقے کی باتیں نقل کرتے ہیں، ہمارے ذاکرین اس طریقے سے باتیں پڑھ دیتے ہیں۔ کہا کون سی بات تمہیں سمجھ میں نہیں آتی؟ کہا مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ سید ساجدین نے اتنا گریہ کیا کہ ان کی آنکھ سے آنسو خشک ہو گئے تو خون جاری ہونے لگے۔ ارے ایک مرتبہ یہ سننا تھا، آیت اللہ حکیم نے اپنی جیب سے رومال نکالا، گریہ کرنا شروع کیا، گریہ کرنا شروع کیا، اتنا گریہ کیا، اتنا گریہ کیا، کچھ لمحے کے بعد اپنا سفید رومال سے اپنے آنسوؤں کو پوچھا۔ آنسوؤں کو پوچھنے کے بعد ایک مرتبہ اس شخص کے سامنے حاضر کر دیا کہ اے طالب علم، ارے تمہارے سوال کا یہ جواب حاضر ہے۔ اب جو طالب علم نے دیکھا کہ خون کے چھینٹے ہیں جو اس رومال پر پڑے ہوئے ہیں، آیت اللہ حکیم کہتے ہیں اے طالب علم، ارے 1400 سال کے بعد جب میں یہ تصور کرتا ہوں کہ میرے آقا پر اتنے ظلم پڑے تو میں خون گریہ کرتا ہوں۔ ارے جب آقا نے اپنی نظروں سے دیکھا تھا حسین کو قتل ہوتے ہوئے، سرنوں کے نیزہ پر گام بگام پھرایا جا رہا ہے، بچی کو تماچے لگائے جا رہے ہیں، سربراہ بیبیاں ہیں، کبھی دربار شام، کبھی بازار شام، کبھی زندان شام۔ ارے یہی وجہ تھی جب بھی جو ہے شام کا نام آتا تھا امام تڑپ جاتے تھے، 3 مرتبہ کہتے تھے الشام الشام الشام۔ الا لعنت اللہ القوم سيعلم الذين ظلموا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم۔ مات حسین۔